بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم
لا يخاف عقباها صدق الله العظيم. خدا کے بعد اس میں بانی اسلام خدا کے بعد اس میں بانی اسلام پھر اپنے سر شریعت کا حسین الزام لیتا ہوں. پھر اپنے سر شریعت کا حسین الزام لیتا ہوں. علی جب بائے بسم اللہ کے نقطے میں ملتے ہیں، علی جب بائے بسم اللہ کے نقطے میں ملتے ہیں تو بسم اللہ سے پہلے علی کا نام لیتا ہوں. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. علی العظیم علی العظیم علی العظیم. تو ہے، تو پاک ہے، تو ہی تو ہے مہربان و رحیم. تو ہے، تو پاک ہے، تو ہی تو ہے مہربان و رحیم. تو ہی مالک، تو ہی خالق، تو ہی وارث، تو ہی رازق. تو ہی مالک، تو ہی وارث، تو ہی رازق، تو ہی خالق. نہ کوئی تیرا شریک اور نہ تو کسی کا شریک. ہمیشہ زندہ و قائم، اکیلا لائق ہم، بزرگی والا، بلند مرتبہ، غنی یکتا، انس و جن، رات دن، زمین و آسمان کا خدا، ہر خشک و تر کا خدا، ہر خشک و تر کا خدا. میری تنہائی کے مونس، میری گمرہی کے رہنما، اے میری جائے بنا. میرے رتبوں کو بلند اور میرے عیبوں کو چھپانے والے، اے مصور، میری تصویر بنانے والے. میرے مالک تیرا فرمان یہی ہے. نہ بناتا یہ آسمان، نہ بناتا یہ زمین، نہ سجاتا میں فلک پر یہ آفتاب، نہ چمکتا یہ مہتاب. نہ رواں ہوتے یہ دریا، نہ ان میں کشتی کوئی، اگر نہ ہوتے یہ پانچ جو زیر چادر ہیں. الہی سیدی مولائی میں سوال کرتا ہوں، بس انہی پانچ کے وسیلے سے تیرے نزدیک جو اچھے ہوں انہی بندوں میں مجھ سے حقر کو بھی شامل کر لے. علم حضرت عباس کے سائے میں جو ہیں ان فقیروں میں میرا نام بھی شامل کر لے. اس طرح میں تیری سرکار میں حاضر تو رہوں. الہی سیدی مولائی میں سوال کرتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں. میرے رسول کے نسبت تجھے اجالوں سے، میرے رسول کے نسبت تجھے اجالوں سے، میں تجھ کو یاد کروں صبح کے حوالوں سے. میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا، میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا. میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے، میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے. بہت شکریہ. کیا بات ہے. ناظرین کرام، بڑی خوبصورت نشست کا آغاز. میں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور میرے درمیان موجود ہیں. آج تھوڑی دور ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو نے ثنا خوان دستور. کیسی ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک. کیسے ہیں آج کا دن 16ویں سحری کی جانب ہم لوگ گامزن ہیں اور فتح مکہ سے اس دن کو پہچانا جاتا ہے. اور پروردگار عالم کا لاکھوں کروڑوں احسان کہ رسول خدا کو جب بھیجا گیا اور جب بتوں کو توڑا گیا. مکہ فتح کی آج ہم بات کریں گے کیونکہ 16ویں سحری کی جانب ہم لوگ گامزن ہیں. اور ہمارے درمیان ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں سید ابرار حسن رضوی صاحب. ابرار بھی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ آغاز میں تو آپ نے اپنا تعارف خود ہی کروا ہی دیا لیکن بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. اور ناظرین کرام، ہمارے درمیان بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی آفس کی وہ شخصیت تشریف لائی ہیں کہ ابرار بھائی نے ابھی مجھے ان کا انٹرو جب بتایا تو میں حیران اور پریشان رہ گیا. تور بھی حیران پریشان ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی جلدی ترقیاں ملتی ہیں. اور میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ یہ ادارہ بااعتماد ادارہ ہے اور عوام اور ناظرین تو اس ادارے سے آشنا ہے ہی، لیکن جو اس ادارے سے منسلک ہیں آج اس شخصیت کو میں یہاں آنے پہ خوش آمدید کہوں گا کہ جنہوں نے آ کے بن احسان میں
جو سیٹ حاصل کی ہے, جو ایک مرتبہ حاصل کیا ہے, وہ اپنی مثال آپ ہیں. اور جس مقام پر ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہر محنت کرنے والا انسان ان سے سبق لے گا میرے خیال سے. تو ناظرین کرام, ہمیں مشتاق احمد صاحب نے جوائن کیا ہے, جو کہ پہلے بن احسان کی چھوٹی پوسٹ پہ تھے, لیکن اب بہت بڑی پوسٹ پر ہیں. میں وہ پوسٹ نہیں بتا سکتا, ایک مقام کہہ سکتے ہیں یقیناً. مشتاق بھائی کیسے ہیں آپ؟ تو ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے. اور ہمیشہ کی طرح ایوب عثمان بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. ایوب بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اور شاعر اہل بیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, پروردگار نے بڑی عزتوں سے نواز رکھا ہے. ڈاکٹر رحم رضا سے ہمیشہ کی طرح میں انہوں نے جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اور اشر قادری ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ سے انشاءاللہ نعت کا سلسلہ جب آئے گا تو آپ سے کلام سن کے بارگاہ رسالت باب میں ہدیہ پیش کریں گے. اور ہمیشہ کی طرح تلاوت کلام پاک سے جنہوں نے آغاز کیا, میں کہتا ہوں کہ میری ٹرانسمیشن کی جان ہی انہی سے ہے, کیونکہ اللہ کے نام سے جب آغاز ہوتا ہے تو پھر تمام ہی راستے کھلتے جاتے ہیں. قاری سہیل, آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ابرار بھائی کی فرمائش پہ سورہ شمس کی آج تلاوت کا شرف حاصل کیا. میں چلوں گا مشتاق بھائی کی جانب, کیونکہ ابرار بھائی تو آج ہمارے درمیان رہیں گے ہی. ابرار بھائی سے تو گفتگو رہے گی ہی, لیکن میں چاہوں گا کہ مشتاق بھائی سے کچھ بات ہو جائے. مشتاق بھائی, سب سے پہلے تو آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا, اور مجھے بتائیے گا کہ جب آپ نے بن احسان کو منتخب کیا تو کیا تاثرات تھے, اور آج جب پروردگار نے آپ کو اتنا مقام عطا کیا ہے, آج آپ کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. شروع دن سے جب وہ اس فیلڈ میں آئے, پہلا کے نام سے تھا, اور ان کے ساتھ شروع سے ہوں. فیصل احسان صاحب ہیں, فہد احسان صاحب ہیں, پھر اب تو مطلب وہ ایک ٹیم بن گئی ہے, گروپ ہے. ہمارے ایم ڈی سرور علی صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ ڈائریکٹر نقی صاحب ہیں, ہمارے ڈائریکٹر امین صاحب ہیں. تو اب ایک ٹیم ورک ہے پورا. اور ایچ او ڈی جو کہ بن احسان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, اور یہ ایسی شخصیت ہے ناظرین کرام کہ جس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, جب تک اسے کامیابی حاصل نہیں ہو جاتی یہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. یہ ابرار بھائی کا خاصا, ان سے تو میں بات کروں گا ہی. جی مشتاق بھی آپ بات کیجیے گا. اللہ کا شکر ہے, ہم شروع دن سے ہیں. ہم 3 لوگ تھے, فہد احسان, فیصل احسان, اور تیسرا میں مشتاق احمد. کیا بات ہے. تو آج اللہ کا شکر ہے, وہ عزت بھی ملی, مقام بھی ملا. اس بن احسان کا احسان ہے کہ ہمیں اس میں سب مل گیا. اچھی بات ہے, بن احسان کا احسان ہے. لفظوں کی دیکھیں, جب اردو ادب سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوں تو لفظوں کی ادائیگی پہ داد بھی ویسے ہی ملتی ہے. بڑی اچھی. جی, بن احسان کا احسان ہوا, پھر ایسا احسان پروردگار کا آپ پہ ہوا کہ آج مینیجر کی پوسٹ پہ آپ ہیں. اللہ کا شکر الحمدللہ, بڑی پوسٹ پہ ہیں, اور جو عزت اور جو مقام انہوں نے دیا ہے وہ میں کبھی زندگی بھر نہیں بھلا سکتا. ابرار بھائی, میں اکثر پتہ ہے کیا کہتا ہوں مشتاق بھائی کے بارے میں, اچھا مشتاق بھائی کو سننے کے ہم سب مشتاق ہیں. کیا بات ہے, مشتاق بھائی کے بارے ابھی 2 شخصیات ہماری اور موجود ہیں, اور انشاءاللہ ابھی ایک اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, ان کے بارے میں بتاؤں گا. لیکن یہ کہ میں محسن کچھ نہیں ہوں. جو احسان کرے اس کے احسان کو ماننا چاہیے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ جو ہے جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. یہ بات میں کہنے والا تھا, لیکن 100% بات ٹھیک ہے. لیکن یہ مشتاق بھائی کے بارے میں مذاق میں اکثر یہ کہتا ہوں, جب لوگوں سے تعارف کراتا ہوں تو مذاق میں کہتا ہوں کہ یار یہ جو ان کی ایک آنکھ ہے نا, یہ ایک فہد بھائی ہے, ایک فیصل بھائی ہے, تو ان سے ہمیشہ بچ کے رہنا سب. تو یہ اگر ہمارے یہ دونوں صاحبان, یہ ہماری اپر مینجمنٹ کبھی نہیں بھی ہوتی ہے آفس میں, تو سمجھ لیں کہ وہ موجود ہوتے ہیں مشتاق بھائی کی شکل میں. کیا بات ہے مشتاق بھائی, سی سی ٹی وی کیمرے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ہاں صحیح, تو کہہ رہی سی سی ٹی وی کیمرے کی پھر ضرورت نہیں ہے, پھر تو سی سی ٹی وی کیمرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی مشتاق بھائی, مشتاق بھائی موجود ہیں. تو ان کا اعتماد سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ آفس میں ہوں نہ ہوں, پورا آفس سنبھالتا ہوں میں اس میں. تو اس میں ان کا بڑا مطلب کردار ہے جو انہوں نے مجھے عزت دی ہے. اور میں مطلب ہر نوجوان سے یہ کہوں گا کہ اپنی محنت سے جو ہے وہ مایوس نہ ہوں, محنت کریں, لگن رکھیں اس میں, تو اللہ پاک ایک دن مقام آپ کو ضرورت ہے. ناظرین کرام, رمضان کا پرومو شوٹ ہونا تھا اور میں بنا بتائے بن احسان کے آفس پہنچ گیا. ایوب بھائی ایسا ہی ہے, ہم پہنچے, ہم نے کہا بھائی, کیونکہ
रमज़ान से पहले प्रोमो शूट होता है तो हमने सहरी दिखानी होती है, अफ्तारी भी दिखानी होती है। तो मैंने कहा भाई आपने खाने का इंतज़ाम नहीं किया। अबरार भाई ने मुझ पर गुस्सा हुए कि अबरार अल्लाह के बंदे तू मुझे बताता तो सही, तो इंतज़ाम करते। मैंने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके यहाँ तो दस्तरखान वसी होता है भाई। अब हम आ गए, अब बस कीजिए, हमारे पास 20 मिनट है। तो यकीन करना कि 20 मिनट के अंदर जो अबरार भाई ने मुश्ताक भाई से कहा है, और अबरार भाई मुश्ताक भाई ने 20 मिनट के अंदर कौन सी ऐसी नेमत नहीं थी जो दस्तरखान अच्छा अबरार, मैं आपको एक लगाया। बात और बताऊं, आप मुश्ताक भाई यहाँ मौजूद हैं, हम सब मुश्ताक भाई कहते हैं, इवन फैसल भाई, फहद भाई, सब इनको मुश्ताक भाई कहते हैं, पूरा स्टाफ इनको मुश्ताक भाई कहता है। देखिए एक बात सबसे अहम यह है कि जो हम लोग बड़ी बड़ी शख्सियात पे गुफ्तगू करते हैं, बड़े बड़े लोगों पे बात करते हैं, हम उन लोगों की बात ही नहीं करते जो बड़ी शख्सियत को बड़ी शख्सियत बनने के अंदर अहम किरदार। क्या बात है, क्या ये वो लोग हैं जो इदारों को और शख्सियतों को बड़ा बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर इन जैसे लोग ना हो तो माशरे में लोग बड़े पैदा हुए। ये ऑफ कैमरा है, कैमरे की असल रुख तो यही है, यही असली जैसे है। कि मेरे कैमरा मैंने देखे मेरे सामने तशरीफ है, मैं हंस भी रहे इनसे ये हैं पूछ कि लीजिए, इन्हीं की वजह से ये जा रहा यार है अभी सारी। जो आपने कहा ना, आप इनसे ही पूछ लीजिए कि आज तक मैंने मुश्ताक भाई से अपना पर्सनल काम या मेरा कोई पर्सनल गेस्ट आज तक नहीं आया। ऑफिस में 2 साल हो गए मुझे, 2.5 साल, मैंने पर्सनल आज तक किसी को नहीं बुलाया, और मेरे क्लाइंट भी नहीं आते ऑफिस में, पूछे। और ये इनको, लेकिन एक बात अगर जरा सा भी कोई भी कह दे, पूरे 6, 7, 8 ऑफिस हैं हमारे जो एक्टिव हैं इस वक्त, कोई भी इनको बुला के कह दे मुश्ताक भाई ये काम है, तो वो पल भर में वो काम हो जाता है। और हम भी अगर कोई काम कह दें तो मुश्ताक भाई जी अबरार भाई, मुश्ताक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। तू बड़ी सखी है फातिमा, 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 मोहसिन अली है फातिमा, बड़ी सखी है फातिमा। इख्तियारे कुन के बावजूद, इख्तियारे कुन के बावजूद, जबकि तीसरी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। मुस्तफा को मांगना पड़ा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। पढ़ रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। ला इलाहा झूमने लगा, ला इलाहा झूमने लगा, सजदा कर रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। वक्त के इमाम के लिए, वक्त के इमाम के लिए आगे पर चली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा।
کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام آفس سے واپس آ چکے ہیں اور بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپر کی ٹیم ہمارے درمیان موجود ہے. ایک دفعہ پھر مارکیٹنگ ڈپارٹ سے بن احسان بلڈر کے جو مارکیٹنگ کا ایک اسٹاف ہے جس کو ایچ او ڈی کرتے ہیں سید ابرار حسن بھائی جس کے ایچ او ڈی ہیں، ان کی ٹیم کے 2 لوگ ہمارے درمیان دوبارہ ہماری فرمائش پر تشریف لائے ہیں ٹور. اور مشتاق بھائی تو ہمارے درمیان ہیں ہی. میں چاہوں گا کہ ان کا تعارف کروں طالب علی جو کہ آج ایک دفعہ پھر ہمارے درمیان موجود ہیں. طالب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ بتائیں. آپ بتائیں سب خیریت ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ ایک دفعہ پھر سے آپ نے اس دن بات نہیں ہو پائی تھی آپ سے. جی جی. اور ان کے ساتھ ان کی مسز ہیں اور کام بھی ساتھ کرتی ہیں شاہ جہان طالب. آپ کیسے ہیں السلام میڈم؟ علیکم، ٹھیک کیسے ہیں؟ سب خیریت ہے؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں. مشتاق بھائی آج ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کے آفس کی جان مان سب کچھ جن کی آپ اس میں کوئی اعتماد شک کی نہیں ہے، بات اس میں جسے کوئی کہتے شک ہیں. نہیں ہے. مشتاق بھائی جو ہے اکثر ہم نے کہتے ہیں یہ ہر فن مولا ہے. اچھا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہمیں مشتاق بھائی یہ مشتاق بھائی تمام چیزیں انہیں پتہ ہوتی ہیں، کس کو کہاں مینیج کرنا ہے، کس طرح سنبھالنا اچھا. ہے. ہر چیز یہ پوری کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز ان کی نظر میں ہوتی ہے ماشاءاللہ سے. تو جس کی وجہ سے آفس میں کبھی کوئی پرابلم بھی نہیں ہوئی. کچھ ہوتا بھی ہے تو ایک کال پر آ جاتے، کہیں پر بھی ہو. انفیکٹ کہ یہ بیمار بھی ہوتے ہیں نا، اکثر ایسا ہوا ہے کہ یہ بہت شدید بیمار بھی ہوئے ہیں تو یہ تب بھی آفس آ جاتے ہیں. اچھا یہ آف بھی نہیں لیتے، حالانکہ انہیں کہتے ہیں آف کر لیں، ریسٹ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں آفس آؤں گا. یہ فل ٹائم دیتے ہیں. اور کبھی کوئی شکایت بھی نہیں ہوتی ہوگی ان سے کیونکہ اتنی معصومیت ان کے چہرے کے اوپر یا مجھے لگ رہی ہے کیا کیا کہتے ہیں؟ ابرار صاحب ایک بات بتاؤں، جیسا بھی شاہجہاں صاحبہ نے فرمایا کہ یہ بیمار بھی ہوں، یہ بیمار ہوتے نہیں، آج بھی بیمار ہیں اور یہ اتنی بڑی بیماری کا شکار ہیں کہ ان کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے. میں بھی کوشش کر رہا ہوں، بن احسان بھی کوشش کر رہا ہے پورا. اور ہم یہاں پر یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ اگر کوئی صاحب اپنا جگر یا کوئی وہ اگر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ تو وہ مشتاق بھائی کو وہ کر سکتے ہیں. ہم اس کے اخراجات اٹھانے کو تیار ہیں. کیا بن احسان اس کے جی اخراجات. بالکل بالکل. یہ تو باقاعدہ آپ نے فیصل بہت بھائی جو ہی ہیں افسوسناک خبر جو ہے وہ ابھی سنا دی. لیکن اس کے کیونکہ باوجود ابھی آپ ان تک کی ہم ہمت ان دیکھیں. کی ماشاءاللہ سے کامیابی کے اوپر بات کر رہے تھے، ان کی جرنی کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ان کی جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی، آج یہ کہاں پر ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ ایک جو ہے وہ دل سوز خبر ہمیں دی ہے. بس میرا آنے کا مقصد اور ان کا آج لانے کا مقصد پورا ہو گیا. میں صرف یہی بتانا چاہتا تھا کہ اس شدید بیماری کے باوجود یہ شخص سارا دن آفس کے اندر آپ کو صرف ٹہلتے ہوئے نظر آئیں گے. میں نے دیکھا. اور ابھی یہ گئے تھے اندرون سندھ جو ایک بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں کچھ لوگوں نے ان سے کانٹیکٹ ہو کے وہ ہو گیا مسئلہ. لیکن انشاءاللہ یہ اس بیماری کو پس پش ڈال کر اور اپنے کام کو فوکس رکھتے ہیں. کبھی بھی ان کے کام سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں. بالکل بالکل. یہ ایوب بھائی کچھ کہہ رہے ماشاءاللہ تھے. بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں. بتانا چاہ رہا تھا ابرار بھائی کہ جیسے جگر ٹرانسپلانٹ جو ہوتا ہے اور اس کو جو ڈونیٹ کیا جاتا ہے، اس میں بتا دوں کہ یہ اب اتنا ایڈوانس سسٹم ہو گیا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے بہن بھائیوں میں اس بیماری میں اگر کوئی مبتلا ہو سکتا ہے تو ہم جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وہ قدرت ہے. دیکھیں ہزاروں سال پہلے جس نے ہمیں بنایا، بائی پاس کی ایک علیحدہ بائی پاس اس کا نام ہی رکھ دیا، ایک نس ہمارے جسم میں علیحدہ ہے. ایسے ہی گردے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 دیے کہ ایک گردے پر ہم چل سکتے ہیں، ایک ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ایسے ہی جگر جو ہم ڈونیٹ کرتے ہیں، اگر میرا جگر مشتاق بھائی کے ساتھ میچ کرتا ہے تو میں تیار ہوں. یا اللہ کیا بات ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ کیا ہے اتنی بڑی بات کر دی آپ نے. جی یہ ہماری نسل کو سیکھنے کی بات ہے جگر کہ اس کا ری-گروتھ اتنا ہوتا ہے. جی بالکل ری گروتھ ہوتا ری-گروتھ ہے. ہوتا ہے. آپ نے خون کی بوتل دی، واہ دوبارہ بن جائے گا. کیا جزاک اللہ بہت جزاک اللہ شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا میسج ایوب ہے. عثمان بھائی دوبارہ نے بن جائے گا. کریں دیکھیں گے. آپ کو یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو ڈونیشن آ گئی. یہ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس بہت بڑی بات. بے ہمت شک. والی بات بڑی کی ہے بات آپ نے، ہوئی، بڑی بات ہے، ہمت والی نسل بات کو کی ہے. سیکھنا چاہیے. آپ نے تو ایوب بھائی میں بن احسان کی کیا بات ہے. بن احسان کی جانب سے ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس معاملے میں جتنے بھی اخراجات آئیں گے یا جو بھی ہوگا، ہم ایوب بھائی کے اور مشتاق بھائی کے اس کمبینیشن کو اگر ضرورت پڑی، کیونکہ ڈاکٹرز دے آر ٹرائنگ ٹو اس میں ٹیکنیکلی ہوتا ہے جیسے بلڈ گروپ ہوتا ہے. یہ بس اتنا وہ مشکل میچ نہیں کرتا ہے، ہے. اتنا مشکل نہیں ہے. اتنا مشکل ہم نے اس کو مشکل بنا دیا.
جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم چھوٹے تھے تو بلڈ ڈونیشن کو کتنا مشکل سمجھا جاتا میں تھا. چاہوں گا کہ اپنی ٹیم سے کہوں کہ آپ لائیو کال لیجئے کیونکہ آج کے پروگرام کا ماحول ہی تبدیل ہو چکا ہے. اور میں مشتاق بھائی کے لیے خود چاہوں گا کہ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں, مخیر حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر ان کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کیجئے, لائیو کال کیجئے. کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسی بات کر دیجئے کہ دل کو تسلی مل جائے. افغان میں آپ سے ایک بات نمبر آپ کی اسکرین پہ آ چکا ہے. نہیں مخیر حضرات تو ہمیں چاہیے نہیں, ہمیں ڈونرز چاہیے, وہ وہ بھی وہ جن کا بلڈ گروپ ان سے میچ کر جاتا ہے. بن احسان بلڈرز ہے, وہ بھی افورڈ کر سکتے ہیں. نہیں, میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں جو شاید اب تک یہاں ڈسکس نہیں ہوئی ہے. دیکھیں ناظرین کو پتہ ہے, اور اگر نہیں پتہ ہے تو میں اس کو ایک دفعہ آگاہ کر دوں کہ بن احسان نے یہ پورے 30 مہینے صرف عبادت کے لیے لیے ہیں. اس سے ہماری کوئی پروجیکشن, کوئی مارکیٹنگ, کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر اس میں سیل کا بھی رکھا ہے تو اتنی کم قیمت پہ کہ 80 گز کا پلاٹ جو ہے ہم نے 2,40,000, بالکل, اور ہم نے 150 گز کا پلاٹ جو ہے وہ 4,50,000, کچھ بھی نہیں, اور 250 گز کا پلاٹ جو ہے وہ ہم نے رکھا ہے 7,50,000. لیکن اس کے باوجود یہ سب تو کاروبار ہوتا رہے گا, کاروبار دنیا چلتا رہے گا. ہماری ہائر مینجمنٹ نے اب سے 1 سال پہلے ٹرسٹ قائم کیا, بن احسان ویلفیئر ٹرسٹ, اور بن احسان ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے ہم یہ متعدد کام کرتے بھی رہتے ہیں. اور گوادر میں جہاں لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں تھا, جہاں پہ میڈیکل کی بہت فیسلٹیز نہیں ہیں, وہاں ہماری 2 ایمبولینسز فری آف کاسٹ پورے شہر, یعنی پورے شہر میں کوئٹہ جائے, کراچی جائیں, اس کے سارے اخراجات جو ہے وہ سب بن احسان بیئر کرتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم اپنے اس نیٹ ورک کو بڑھا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایجوکیشن سیکٹر میں وہ لوگ جو پی ایچ ڈیز نہیں کر پاتے, وہ لوگ جو میڈیکل نہیں کر پاتے اپنی فیسز کی وجہ سے, اس کو بھی جو ہے وہ بن احسان جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے. ہم اسی طریقے سے ہیلتھ کے شعبے کے اندر کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں دنیا یہ پیسے کمانا, پیسے آنا, یہ کل تک میں اور طالب جو ہے ایک ہی شعبے سے وابستہ تھے, ٹیکسٹائل کے شعبے سے. ان کو یہ بھی 15-16 سال جو ہے وہ تقریباً انہوں نے ایک بڑی کمپنی میں, یعنی یورپ کی بڑی کمپنیز میں, جس میں لین مارک جیسے اور جس میں ریوے جیسے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. وہیں میں نے بھی کام کیا ہے, میں بھی ایک بڑی کمپنی کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا, میں ان کا ریپریزنٹیٹیو بھی رہا ہوں, کنٹری ہیڈ بھی رہا ہوں. ہم نے جب طالب نے مجھے کہا کہ یار یہاں چلو, یہاں چلتے ہیں, تو میں نے کہا بھائی یہ کام میرے بس کا نہیں ہے, میں ایک انٹرنیشنل مارکیٹنگ کا آدمی, اور میں یہاں کے یہ پلاٹ بیچوں گا کہ یار 2,000 کا پلاٹ لے لو. لیکن جب یہ مجھے کنونس کر کے, انہوں نے مجھے کنونس کیا, 2 دن میرے گھر آتے رہے, میرے تو چھوٹوں کی طرح ہیں, یہ آتے رہے 2 دن آ کے انہوں نے کنونس کیا, کنونس کر کے مجھے لے گئے وہاں. لے جا کے جب میری ڈسکشن ہو گئی تب بھی میں مطمئن نہیں تھا. لیکن آج اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد میں ہمیشہ طالب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہمیشہ کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں, کہ بھئی میری زندگی کی اس راہ کے اندر جو سب سے بڑا معاون و مددگار ثابت ہوا وہ میرا بھائی طالب تھا. اور انشاءاللہ آپ ان سے گفتگو کریں. میں سب کے لیے ایچ او ڈی ہوں, سب کے لیے, پورے گروپ میں, لیکن اگر میں نہیں ہوں تو ان کے لیے طالب کیا کہیں گے آپ؟ راروی نے اتنے اچھے الفاظ آپ کے لیے ادا کیے. ہمارے بڑے ہیں, ہم نے 16 سال ایک ہی فیلڈ میں بہت گرم موسم دیکھیں, کیونکہ ٹیکسٹائل میں ذرا اچھے موسم کم ہی ملے ہم لوگوں کو, ہمیں کم ہی ملے. لیکن ہم جب اس فیلڈ میں آئے تو اللہ کے احسان کے بعد بن احسان کا احسان ہے ہم سب پہ, فیصل بھائی, فہد بھائی کا, جنہوں نے ہمیشہ, دیکھیں مشتاق بھائی کون ہیں, یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, یہ ہماری ٹیم کی بیک بون ہے. سب سے مشکل چیز ہوتی ہے آفس مینجمنٹ, وہ یہ مینیج کرتے ہیں. آپ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, ہم رات کے 10 بجے بھی بولتے ہیں مشتاق بھائی ہماری ایک میٹنگ ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایون لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے مشتاق بھائی, ایک میرے مہمان آئے تھے, ان سے بات چیت ہوتے رات کا 1 بج گیا تھا, کبھی انہوں نے اف نہیں کی. ہمیشہ سب سے پہلے آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو زور ہے نا وہ ہے مہمان نوازی پہ, آپ کا دسترخوان وسیع ہونا چاہیے. اور آج فتح مکہ کے موقع پہ, ظہور امام حسن کے موقع پہ میں تمام عالم اسلام کو مبارکباد دیتا ہوں. بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپر کی طرف سے. رب العالمین
पंजितम 5 के सदक़े में हम सब के रिस्क में इजाफा करे, बिलखुसूस मुश्ताक भाई को सेहत और तंदुरुस्ती दे। ये हमारी टीम की जान है, बहुत अच्छी बात है और हमारा पहचान है हमारी। आप क्या कहेंगी? मुश्ताक भाई के साथ तो बहुत पुराना साथ है हमारा। हम अक्सर मैंने कहती थी आप बिन एहसान की अम्मी है। अम्मी यानी कि सबका ख्याल बच्चों की तरह रखना, कुछ भी नहीं मिल रहा हो, हाँ मुश्ताक भाई देखें, आप देखें, यहाँ आए प्लीज़ देखें, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं, वो नहीं चीज़ मिल रही, ये नहीं मिल रही है, वहाँ चीज़ मैनेज नहीं हो रही, वो नहीं। हम अपने सारे दुख इनसे शेयर करते हैं, दुख भी शेयर बहुत करते हैं। अब ज़्यादातर जो है हमारे। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि जब एक बड़ी कंपनी होती है तो उसमें इस लेवल के ऊपर एक दूसरे को दुख भी मिलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। उस दुखों को दूर करने में इनका किरदार और जहाँ तक बात है हमारी टीम की, और इस वक्त हमारी टीम जो है अल्लाह का शुक्र है, पहले कहते हैं ना, देखें एक कंपनी होती है फिर ग्रुप ऑफ कंपनीज बन जाती है, सो उसमें सबसे ज़्यादा अहम होता है ऑफिस मैनेजमेंट जो ये देख रहे हैं। उसके बाद अबरार भाई हमारे जो HOD हैं, हमारे बड़े हैं, ये हम दोनों एक फील्ड के भी हैं, ये मेरे वालिद के भी दोस्त हैं, सो इनसे डबल एहतराम का रिश्ता है। और इन्होंने नो डाउट एक कंपनी को ग्रुप ऑफ कंपनीज तक ले जाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, बहुत मेहनत है, दिन रात मेहनत की है। और कहते हैं ना, देखें अब लोग कहते हैं आपका पैसा डीवैल्यू हो रहा है। मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा जो लास्ट टाइम रह गई थी कि अच्छा ठीक है, मैं लास्ट टाइम एक गाड़ी ढूंढ रहा था इनके लिए, वो 12 लाख मेरे पास थे, 14 लाख की गाड़ी थी, 6 महीने मेहनत की, नहीं हुआ, फिर भूल गया, काम में लग गया, आज वही 24 लाख की गाड़ी है, पैसे वही 12 लाख रखे रह गए। सो हुआ क्या, चीज़ें एसेट आपको देखे जाते हैं, पैसा हमेशा डी वैल्यू होता है। 2,40,000 जो हमने पहले थीम स्टार्ट की थी, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख में फिर एक बार, पहली बार नहीं फिर एक बार प्लॉट होल सेल के रेट पे, फिर वही 2,40,000 पे। मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं पुराने, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस की थी, आज वो खामोशी से आए, उन्होंने कहा तालिब भाई हमें एक प्लॉट दे दीजिए। वजह यही है कि लास्ट टाइम हमने अपॉर्चुनिटी मिस की, अब ये डेवलपमेंट जो कि आपके पीछे स्क्रीन पे चल रही है, इसको देख के पता चलता है कि आप अपने क्लाइंट्स का, अपने अलॉटीज़ का कितना ख्याल रखते हैं। आप ज़मीन पे उतरे हुए हैं, जिस ज़मीन से आप कमा रहे हैं उस पे उतर के आप काम कर रहे हैं। हमारे 2,40,000 के प्लॉट को आज 20.5 पे आपकी डेवलपमेंट ने पहुँचाया है। अगर यही जंगल होता तो कोई फ़ायदा नहीं होता। इसमें बहुत बड़ा हाथ है हमारे राना इश्तियाक साहब का, हमारे सरवर साहब का, HOD साहब बैठे हुए हैं सामने, फैसल भाई, फात भाई का, और ऑफिस चलाने में नो डाउट हम छोटा मोटा उसमें रोल अदा कर लेते हैं। बहुत शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए, और आपका शुक्रगुजार कि आपने इतने अच्छे अल्फाज से इनको नवाजा कि जाहिर सी बात है मेहनती तो अम्मी होती हैं घर में, इसको कहते हैं बड़े आदमी होती हैं, हर आदमी के अंदर एक बड़ा आदमी। बेशक। एक सवाल, एक छोटा सा सवाल ये कि चले इनके तो सारे दुख दर्द आप दूर कर देते हैं मुश्ताक भाई, आपको भी तो दुख दर्द होते होंगे, वो कौन दूर करता है? ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। फहद भाई, फैसल भाई। अच्छा, वो आप डायरेक्ट फहद भाई। अच्छा, एक सीक्रेट है वो मैं आपको वक्फे में बता दूंगा, इनके दुख दर्द भी कोई दूर करता है। जी नाज़िक राम, मुश्ताक भाई के लिए आप कॉल कर सकते हैं, और अगर ये अगले सेगमेंट में नहीं भी होंगे तो हमारे दिलों में हैं, हमारे साथ राब्ते में हैं, आप कॉल कीजिए और अपना नंबर दीजिए। अबरार भाई ने जैसे कि कहा कि हमें डोनर से ज़्यादा उस इंसान की ज़रूरत है जो परवरदिगार को मद्देनजर रखते हुए इनकी हेल्प यानी कि मदद कर सकता है, एक खुशनुदी हासिल कर सकता है परवरदिगार। अच्छा, जैसे अभी तालिब ने कहा ना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे पूरी कंपनी के अंदर ये जो कपल है ना, दे आर द बेस्ट सेलर। इन्होंने कंपनी को ग्रो करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, और अभी भी ये डे नाइट काम करते हैं, ये खुद भी डे नाइट, दोनों मियाँ बीवी डे नाइट काम करते हैं, और अभी भी अगर हम रेशो निकालें तो दे आर द बेस्ट सेलर ऑफ बिन एहसान। बिल्कुल बेस्ट हैं, तो आप उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़िक राम, इससे कबल के वक्फे पे जाएं, हमें अशर कादरी ने ज्वाइन किया है, सैयद अशर, मैं चाहूँगा कि आपकी नाज से ही हम वक्फे पे जाएंगे। जी बिस्मिल्लाह। करीमना सल्ले अला मोहम्मद, उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है, उनकी चौखट हो तो कासा
پڑا سجتا ہے، ارے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ اور شہنشاہوں کے مقدر میں کہاں زیب آئی، شہنشاہوں کے مقدر میں کہاں زیب آئی، ارے جس قدر انہیں کی غلامی کا کھڑا سجتا ہے، جس قدر انہیں کی غلامی کا کھڑا سجتا ہے۔ اور یہ غلامی کم تر نگیوں نے دیتی، یہ غلامی کگی کم تر نگیوں نے دیتی، ارے ان کا نوکر ہوں تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، ان کا نوکر ہوں تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے۔ اور ایسے آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسے آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ہو تو پھر بول پڑا سجتا ہے، ایسی نسبت ہو تو پھر بول پڑا سجتا ہے۔ جو جانے والے مدینے کے ہیں سنیں وہ ذرا، اور شہ مدینہ سے اتنا ضرور کہہ دینا کہ ایک زخمی ہے تیرے نگے نظر جو پڑا، اور تڑپ تڑپ کے وہ کہتا تھا یا شہ بطحا، تڑپ تڑپ کے وہ کہتا آیا شہ بطحا، ہاں جی کیا کہتا تھا؟ یا شاہ امم، یا شاہ امم ایک نظر کرم، یا شاہ امم ایک نظر کرم، یا شاہ امم ایک نظر کرم، میری لاج تمہارے ہاتھ، سرکار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، اور یا شاہ امم ایک نظر کرم، میری لاج تمہارے ہاتھ، اور سرکار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، اور یا شاہ امم ایک نظر کرم، میری لاج تمہارے ہاتھ، سرکار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، اور ٹوٹی ہوئی آس ہوں میں دکھ سے بھرا دل ہے میرا، صلی اللہ سید مرسلین
صلی اللہ شفیع مرسلین اور صلی اللہ سید مرسلین صلی اللہ شفیع مرسلین اور نظیر کرم مہر خدا کوئی نہیں تیرے سوا صلی اللہ سید مرسلین صلی اللہ شفیع مرسلین اور صلی اللہ سید مرسلین صلی اللہ شفیع مرسلین اور ہمیں خار جہاں تسکین جان خار جہاں تسکین اور جان ایک شب تو مجھے بھی ہو دیدار میری نہیں لگا دو اپنے کرم سے اور یا شاہ امم ایک نظر کرو میری لاج تمہارے اور سرکار میری نہیں لگا دو اپنے کرم سے اور باغ ارم شہر تیرا جس کی ہوا مجھ کے خوتن صلی اللہ سید مرسلین صلی اللہ شفیع مرسلین اور صلی اللہ سید مرسلین صلی اللہ شفیع مرسلین اور نام تیرا صلی اللہ روح بیاں جان صبح صلی اللہ سید مرسلین صلی اللہ شفیع مرسلین اور صلی اللہ سید مرسلین صلی اللہ شفیع مرسلین اور ہو دور میرے سب رنگ جو قلم او دور میرے سب رنگ جو علم تیرے آؤں مدینے میں ایک بار میری نہیں لگا دو اپنے کرم سے اور یا شاہ ایک نظیر کرم میری لاج تمہارے اور سرکار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے آسی ہوں میں بگڑے نصیب رکھ لو بھرم رب کے حبیب صلی اللہ سید مرسلین صلی اللہ شفیع مرسلین اور صلی اللہ سید مرسلین صلی اللہ شفیع مرسلین اور روح ادب جان ادیب تم ہی تو ہو رب کے طبیب صلی اللہ سید مرسلین صلی اللہ شفیع مرسلین اور صلی اللہ سید مرسلین صلی اللہ شفیع مرسلین اور تمہیں کیا ہے کمی مکی مدنی تمہیں کیا ہے کمی مکی مدنی تم دونوں جہاں کے ہو مختار میری نہیں لگا دو اپنے کرم سے اور یا شاہ امم ایک نظر کرم یا رسول اللہ میرے پیارے ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں ڈوب سکتی نہیں طوفان کی دنیانی میں اور ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں ڈوب سکتی نہیں طوفان کی دنیانی میں اور جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں اور یا شاہ امم ایک نظر کرم امم ایک نظر کرم اور میری سرکار یا رسول اللہ میرے آقا کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے طالب آزاد. آپ کی جتنی تعریف کروں کم ہے، کیونکہ آپ نے آغاز اتنا خوبصورت کر دیا ہے کہ علامہ مولانا اطہر مشہدی صاحب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. ہمیں جوائن کے لیے قبلہ صاحب آپ نے. اور یہ کلام ایسا ہی ہے، سرکار کی کشتی میں جو سوار ہو جاتا ہے تو وہ کشتی ڈوب نہیں سکتی، اسے کنارے ملتے رہتے ہیں ابرار بھائی. پھر وہ
उसे रास्ते खुद मिलते हैं जितनी भी रुकावटें आती रहें। ये हकीकत बात है। अब्दुल्ला साहब, आपकी आंखों के आंसू, मैं चाहूँगा कि आपसे ही फतेह मक्का की बात क्यों ना की जाए कि मोहम्मद की निगहबानी की बात हो रही है, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम लिया, क्या वो कभी झुक सकता है? ताजदार झुक सकते हैं उसके आगे? मेरा तो ये ईमान है। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल इज़्ज़त का रोशन और वाज़ेह पैगाम है कि जो इताअत इलाही के लिए अपने आप को पेश कर दे, वो कायनात में सरनिगू हो नहीं सकता। क्या बात है। ये आम इंसान की बात हो रही है। बेशक बेशक। आम इंसान, इसमें वली की बात नहीं है, इमाम की बात नहीं है, नबी की बात नहीं है। ये एक आम इंसान की गुफ्तगू है। और नबी मुरसल जिसकी आपने बात की, जो कुल अंबिया के शहंशाह हैं, क्या बात, ताजदार हैं, बेशक। तमाम अंबिया की नबूवतें उनके इकरार पे मौजूद हैं। वाह 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 वाह, बड़ी खूबसूरत जिस नबी के इकरार पे और जिस वली के इकरार पे नबूवत मिल रही हो, हाय हाय हाय, उस नबी का मुकाम कितना रोशन और कितना बुलंद और कितना औज पे होगा, कमाल पे होगा। क्या बात है, क्या बात है। फतेह मक्का की जो आपने बात की, फतेह मक्का से पहले जालिम थे, गासिब थे, बेशुमार ज़माने के जो मजालिम ढाने वाले अफराद थे। लेकिन फतेह मक्का के बाद एक इस तरह का इजाफा हुआ और वो थे मुनाफिक। फतेह मक्का से पहले मुनाफिक कोई नहीं था। क्या बात है, वाह 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 वाह, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, वाह वाह। इसलिए कि जब इस्लाम आया और पहुंचाया गया तो जालिमीन ने, कातिलीन ने, गासिबीन ने अपनी तमाम कुव्वतों को जमा करके इसको नाकाम करने की हर मुमकिन कोशिश और काविश की। बेशक। लेकिन अल्लाह का वादा है कि हक गालिब होगा और वो गालिब हो गया। फतेह मक्का हो गई। फतेह मक्का से पहले तमाम काविशें करते रहे। अब जब देखा कि इस्लाम और इस्लाम वाले ताकतवर हो चुके हैं, तो वो जो इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें थीं, उन्होंने लिबास इस्लाम का लिया और दाखिल हो गए। अब निफाक यहां से शुरू हुआ कि इस्लाम की सफ में शामिल होके इस्लाम के लिबास में, इस्लाम के हलूले में इस्लाम को और इंसान को नुकसानियत कैसे पहुंचाई जाए। यह है फतेह मक्का। परवरदिगार आलम ने सूरह मुनाफिकून जो भेजी वो हर दौर के लिए है, लेकिन खुसूसन जिस दौर में नाजिल हुई है वो फतेह मक्का की बात कर रहा हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यानी परवरदिगार ने भी बताया कि अब इस्लाम को इस्लाम के लिबास में छुप के नुकसान पहुंचाने वाले आएंगे। तो बस हमें और आपको चाहिए कि निफाक से दूर रहें, रोशन रहें, जैसा जाहिर है वैसा बातिन रहें। बड़ी खूबसूरत बात क़िबला। ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम खुद हैं वैसे ही दिखना चाहिए। अंदर की मुनाफिकत को अगर आप निकाल बाहर फेंकेंगे तो कश्ती कहीं भी हो उसे किनारा मिल जाएगा। अबरार भाई, आपको तो हम जब भी देखते हैं यकीनन आप खुश लहन तो हैं ही, ख़ासा उर्दू अदब से तो आपका ताल्लुक़ है ही, लेकिन उसके बरक्स आप पूरी दुनिया घूमे हैं माशाल्लाह से। आप पाकिस्तान की तमाम कंट्रीज़ में जा चुके हैं। वहाँ के रमज़ान में और यहाँ के रमज़ान में क्या फ़र्क है? वहाँ के और यहाँ के रमज़ान, लेकिन ज़िंदगी में जब मैंने पहली दफ़ा सफ़र किया जर्मनी का, तो वहाँ मैंने जिसके घर में क़याम था, मैंने कहा भाई वो इफ़्तार कब होगी? तो उन्होंने कहा कि इफ़्तार अब से 2 घंटे के बाद। तो मैंने कहा 2 घंटे के बाद? 7 बज रहे हैं। कहले ये पाकिस्तान में है, हमारे यहाँ 1 बजे इफ़्तार होगी। अच्छा। रात को 1 बजे जर्मनी में इफ़्तार थी और सुबह 5 बजे जो है फिर सहरी थी। अच्छा, ये इतना तवील रोज़ा होता है वहाँ का। ये ज़िंदगी का एक वो तजुर्बा था।
تو ایک بات تو یہ ہے، دیکھیں ابھی آپ نے ایک گفتگو کا جو آغاز کیا قبلہ سے، فتح مکہ سے، میں ایز اے سوشل سائنٹسٹ، کیونکہ یہ گوشہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ میں سوشیالوجی پر اور سوشل سائنسز پر میرا ایک اچھا خاصا کام ہے. اچھا. تو ایک اس کو اگر ہم ایک سوشو پولیٹیکل، سوشو ہسٹوریکل اور سوشو جو اس کے سارے سرکمسٹانسز ہیں اس میں اگر غور کریں تو ایک جملہ نبی پاک کا وہ پوری بیس کرتا ہے اس فتح مکہ پہ. اور اصل میرے نزدیک، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے نزدیک اسلام کے امن کا آغاز وہاں سے ہوا ہے. بے شک، کیا بات. جب بے شک ساری سواریاں، سارے ان کے دوست احباب اور مکہ میں داخل ہوئے تو پہلا جملہ جو آپ نے ادا کیا کہ آج ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے. یہ نہیں کہا کہ جو کعبے میں چلا جائے گا اس کو امان ہے، یہ نہیں کہا کہ جو میرے سائے میں آ جائے گا اس کو امان ہے. کیا کہا کہ جو آج ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے. ایسا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اب یہ اس پہلو کو سمجھنا ہے کہ بھئی یہ ابو سفیان کے گھر کو دارالامان کیوں قرار دیا، ابو سفیان ہے کون، ابو سفیان کا کیریکٹر کیا ہے، ابو سفیان یہ کیا بہت بڑا اسلام پرست تھا، محمد پرست تھا، یا کوئی اس نے امن کا بہت بڑا دیوتا تھا، ایسا کیا تھا؟ جب آپ اس کو الٹ کے دیکھیں گے تو آپ کو تاریخ ایک عجیب آئینہ دکھائے گی کہ ابو سفیان آج کے دن تک اسلام کا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا دشمن، اس کی بیوی اسلام کی سب سے بڑی دشمن. لیکن فتح مکہ نے ان کے دلوں کو اتنا نرم کر دیا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد وہ دشمنان اسلام جنہوں نے رسول پاک کو، ان کے گھرانے کو، اور جن کی وجہ سے رسول کو ہجرت کرنی پڑی، جن کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی، جن کی وجہ سے جنگ احد ہوئی، جن کی وجہ سے جنگ خندق ہوئی، جس کی زوجہ جو بعد میں مسلمانوں کی ام المومنین کہلائیں، جناب ہندہ جنہیں لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کلیجہ چبا لیا حضرت امیر حمزہ کا، ان کا جگر کاٹ کے. تو وہ خاتون اتنا جس نے بھیانک انتقام لیا ہو، آج اس کے گھر کو میرا نبی پاک کہہ رہا ہے یہ دارالامان ہے. تو اس بات کو غور کرنا چاہیے کہ رسول پاک کا جو وہ ٹائٹل ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے ثابت کر دیا کہ رحمت للعالمین اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے دشمن کو، بدترین دشمن کو ایسا یعنی کہ درس دے، ایک ایسا سبق دے، ایک ایسی تعلیم دے اور ایک ایسا رویہ اختیار کرے کہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی دشمن ہو تو پھر. لیکن تاریخ کا ایک اور واقعہ، عجیب بدترین واقعہ ہوا کہ پھر اسی گھرانے کے ایک شہزادے نے رسول کے اس گھرانے کو کربلا کے ریگزار شہزادہ تو خیر اس کو نہیں کہیں گے، ذبح کر دیا. توہین ہے. اس گھرانے کا شہزادہ، میں نے کیا کہا، اس گھرانے کا شہزادہ، صاحب اقتدار کہہ لیں، اس گھرانے کا شہزادہ کہہ رہا ہوں. میں امت اسلام کا نہیں کہہ رہا، میں اس گھرانے کا شہزادہ کہہ رہا ہوں. اس نے پورے رسول کے گھرانے کو تہہ تیغ کر دیا. یہ تاریخ کا المیہ ہے، تاریخ کی ایک حقیقت ہے، تاریخ کی ایک سچائی ہے، اور اس سچائی کو آپ کسی طرح نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن میرا نبی پاک رحمت للعالمین تھا، رحمت للعالمین ہے، اور قیامت تک رحمت للعالمین رہے گا، اپنے دشمنوں کے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے بھی، اور اپنے مومنین کے لیے بھی جو اس پر ایمان لائے. کیا بات ہے، بڑی خوبصورت بات کہی. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر عین الرضا ہمارے درمیان موجود ہیں. فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے اور آپ کا کلام نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. اپنا لکھا ہوا کلام ہمیں. اچھا، فتح مکہ سے پہلے کیونکہ جو صورتحال رہی ہے وہ مولانا اطہر مشہدی صاحب نے بھی بیان کیا اور ابرار حسن بھائی نے بھی. وہ فتح مکہ سے پہلے ایک جو صورتحال تھی اور جنگیں ہوئی ہیں وہ سب انہی سے ہی ہوئی ہیں جن کو ابرار بھائی نے کہا کہ امان کے لیے کہہ دیا گیا.
اچھا اس میں بھی کچھ راز تو ہوگا, ایسے ہی تو نہیں کہا ہوگا نا کہ جو ان کے گھر آ جائے ان کو امان ہے. اس لیے کہ پتہ ہے کہ یہی ہیں جو اب تک مسلسل ہم سے لڑ رہے تھے, اور سب جو اگینسٹ تھے وہ ان کے فالوورز ہیں, وہ ان کو فالو کریں گے اب بھی. اور یہ زیر ہو چکا ہے, جب باہر پڑاؤ ہمارا ہے رہا تو انہوں نے آ کے یہ کہا کہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے, جنگیں ہم نے بہت کر لی. جس میں اگر اجازت ہو تو میں ایک دو جملے بیان کر دوں. جو پہلی جنگ ہوئی ہے بدر, اور پھر اس کے بعد جنگ ہوئی ہے احد. تو احد جب ہوئی ہے تو ایک میٹنگ احد سے پہلے مکے والوں نے کی ہے, اور اس میں یہ کہا کہ یہ کیا وجہ ہے, بلکہ احد سے بھی بات آپ خندق پہ آ جائیے کہ مسلسل ہم 2 جنگیں لڑے ہیں اور اتنی بھاری تعداد میں ہمارے لوگ, فتح حاصل نہیں, اور ہم مسلسل ہار رہے ہیں. آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ اس میٹنگ میں یہ طے پایا متفقہ طور پر کہ اس کی وجہ صرف ایک ہے, اور وہ ہے علی. علی کا علاج کر دو مسئلہ حل ہو جائے گا. تب انہوں نے تیاری کی اور کہا کہ دیکھو ہے کسی کے بس میں جو علی سے لڑ سکے, جو علی سے مقابلہ کر سکے. سر جھک گئے سب کے شرم سے. کہا کیا کریں؟ ایسا کرو کرائے پر, ٹارگٹ کلر سمجھ لیجئے. کرائے پر کسی کو ہائر کرو. تو کئی نام پہلوانوں کے سامنے رکھے گئے. ان ناموں میں پھر سلیکشن ہونا شروع ہوا. ابرار بھائی واہ واہ واہ. اور ان میں سے ایک نام عمر ابن عبدود کا سامنے آیا. ایک نے کہا یہ تو وہ ہے تیر انداز تھا. میں ایک مرتبہ سفر میں اس کے ساتھ تھا, تو راستے میں ڈاکو آ گئے, یہ سویا رہا, اٹھا ہی نہیں. ڈاکو لوٹ کے لے گئے, یہ اپنی مرضی سے اٹھا, اور جب اٹھا تو کہا کیا ہوا؟ تو بولا ڈاکو لوٹ کے لے گئے. اچھا, یہ گیا جا کے ڈاکوؤں کو مارا, اپنا بھی مال واپس لیا, ان کا بھی مال چھین کے لے آیا. ایسا ہی ہے, اتنا بہادر ہے. یہ تو ایک اونٹنی کے بچے سے ناشتہ کرتا ہے, ڈھال بنا کے لڑتا ہے اونٹ کے بچے سے. ایسا ہی ہے. کہا کہ یہ صحیح رہے گا. اور ہمارے ابن عبدود زمین پر پیر نہیں ٹک رہا ہے کہ میرا نام علی جیسے کے مقابلے پر سلیکشن میں آیا ہے. ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ نے موضوع بڑا پیارا چھیڑ دیا ہے, اگر وقفے سے واپس آئے تو اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کہ کفار مکہ نے یہ طے کیا کہ دیکھو ہم صرف ایک وجہ سے نہیں جیت سکتے ہیں مسلمانوں سے, اور وہ ریزن ہے علی. اس علی کا انتظام کر دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہ ایک تیاری کی گئی, سلیکشن ہوا. عرب کا نامور پہلوان عمر ابن عبدود کو سلیکٹ کیا گیا, اور وہ پھولا نہ سمایا. وہ کہنے لگا دیکھو علی جیسے کے مقابلے پر میرا نام آیا ہے. یعنی وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ کوئی سامنے میدان میں کون ہے. اب جب عمر ابن عبدود جس کی تعریفیں بیان ہو گئیں, اور خندق کے مقام پر جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک, دیکھیے وہاں پر جو اصحاب اکرام سلمان فارسی ہوں, مقداد ہوں, ابو ذر غفاری ہوں, عمار یاسر ہوں, جو بھی ہوں, بہت سے اصحاب, میں اب کہاں تک نام لوں, صحابہ اکرام جو سے حضور سرور کائنات جب بات کرتے تھے تو ایکچولی وہ ایک پیغام ہوتا تھا لوگوں کو دینے کا. ایسا نہیں ہے حضور سرور کائنات کوئی معلوم کرنا چاہتے تھے. تو جناب سلمان فارسی نے ایک مشورہ دیا خندق کا. میں گیا ہوں کئی مرتبہ خندق کے مقام پر بھی.
تو خندق ایک مدینے کو گھیر کر اس طرح بنائی گئی جہاں انٹرنس کے راستے پاسبل ہی تھے. وہاں پر خندق سے مسجد فتح جہاں حضور سرور کائنات کا خیمہ تھا، مسجد علی خاص جہاں فتح حاصل کی تھی مولا کائنات نے عمر ابن عبدود کو زیر کیا تھا، دیگر مساجد بھی موجود ہیں تھوڑا فاصلے پر، تو شاید آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ نے سب. تو وہاں سے وہ جست لگا کر گھوڑا ادھر لے کر آ گیا اور اس نے آ کر یہاں پر کہا کہ بھیجو کون ہے تمہارے. تو حضور سرور کائنات نے تمام جو مسلمان اصحاب اکرام سب موجود تھے، ظاہر ہے سب قابل احترام، انہوں نے یہ کہا کہ ہے کوئی جو ان کو جواب دے. اچھا کیونکہ سب پہلے ہی سے جانتے تھے، اچھا پہلے تو سب ساتھ ہی رہتے تھے نا، تو ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، قریب تر تھے، یارانہ بھی رہا ہوگا، دوستانہ بھی بہت سے لوگوں سے رہا ہوگا، وہ اس کا لحاظ بھی کچھ ہو سکتا ہے ہو، لیکن سب سے بڑھ کے تو یہ اس سے تو مقابلہ ممکن نہیں. مولا علی کھڑے ہو گئے، بولا علی بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. بولا ہے کوئی جو اس کا مقابلہ کرے؟ کوئی اٹھا ہی نہیں. ایک نے کہا میں جانتا ہوں ان کو، یہ تو ایسا ہے بچ کے رہنا اس سے. انہوں نے جو تھوڑی بہت لوگوں میں ہمت تھی وہ بھی پرانی باتیں یاد دلا کر تمام کر دی. مولا علی پھر کھڑے ہو گئے. حضور نے پھر ایک مرتبہ اس طرح بہرحال کہا آؤ. اپنی ابا پہنائی، سبحان اللہ، اپنا ماما، اپنے نالین شریف سب پہنا کے بولا یہ کل ایمان جا رہا ہے، کل کفر کے مقابلے، اور کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. سبحان اللہ. اب اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو کل ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کیونکہ یہ تو ہونا ہی نہیں تھا. لفظ علی آ گیا ہے. مولا علی گئے، اور اب میں تفصیل میں کیا بیان کروں، بہت سنا ہوا ہے، سب نے سنا ہوا ہے. کام تمام، جنگ ختم. اس میں جنگی نہیں ہوئی کوئی، ایک ہی آدمی سے ختم. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ابرار آپ نے پاکستان کے مختلف چینلز کے اوپر ایک میسیج فلم دیکھی ہوگی، دی میسج آف اسلام. ہر عید کو لگتی ہے وہ. اور وہ مصر میں وہ بنی ہے، اور وہ جب وہ بنی ہے تو تمام دنیا کی جتنے بھی مفتیان کرام ہیں بڑے، انہوں نے اس کو اتھینٹک کیا، اور یہ واقعات جو ہم نے بیان کیے اور یہ جو بیان کیے. اچھا ایک بات اور، اس کو تو ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری قوم کو بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کو اسلام کی اس ہسٹری کا، اس تاریخ کا پتہ چل سکے. نہ صرف ہمیں دیکھنا چاہیے، میں کہوں گی ابرار بھائی کہ وہ اپنے بچوں کو بھی دکھانی چاہیے، کیونکہ وہ ایک پورا ایک مکتب ہے وہ فلم. کیونکہ آج کل چونکہ بچے اسی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، تو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی دکھانی چاہیے، نہ صرف کہ جوان دیکھیں، سمجھدار دیکھیں، بلکہ بچوں کو بھی دکھائیں تاکہ ان کے جو معصوم ذہن ہیں ان میں یہ اسلام کی جو ایک تاریخ ہے وہ اور فتح مکہ کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکے، اصل مفہوم سمجھ میں آ سکے. فتح مکہ ہے کیا؟ بالکل. طالب کچھ کہنا چاہتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پہ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں رحمۃ اللہ عالمین سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ہم سب انسان کس سے محبت کرتے ہیں؟ رب العالمین سے. وہ کس سے کرتا ہے؟ نبی سے، آل رسول سے. دوسری بات یہ، تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام رسول سب صراط مستقیم کی طرف ہیں، رسول خدا صراط مستقیم پر ہیں. کسی کی طرف ہونے میں اور اس پر ہونے میں بہت فرق ہے. بڑی خوبصورت، بس یہی دو چیزیں ہیں جو فتح مکہ. کیا بات ہے. آخر میں کہتے ہیں نا کہ جو سب سے کم بولتا ہے وہ آخر میں ایسے بول دیتا ہے کہ کچھ پہ رہتا ہی نہیں. کیا بات ہے طالب بھائی. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی. ایک بات انہوں نے اچھی کہی کہ ہمارے نیو جنریشن جو بچے ہیں انہیں دیکھنی چاہیے وہ فلم نا، اور دکھانی بھی چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے ہماری ہسٹری کیا رہ چکی ہے، قربانیاں کیا ہوئی ہیں. جو چیز اب ہم بتاتے ہیں نا اس سے زیادہ بچے دیکھ کے زیادہ پک کرتے ہیں. جیسے میرے بیٹے عباس ہیں، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا
تو وہ دیکھ کے پک کر رہے ہوتے ہیں. مختار نامہ بھی ابھی وہ اسٹارٹ کرنے والے ہیں, ان کو بہت شوق ہے یہ سننے کا. وہ صبح پوچھ رہے تھے مجھ سے مختار نامے کے بارے میں, اور ہم سب جانتے مختار نامہ کیا ہے. تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے ماما مختار کون تھے, کیا تھے, کیسے ہیں نا. تو میں نے کہا بیٹا آپ آرام سے جب فری ہوں, ٹیسٹ ختم ہو جائے, تو آپ یہ دیکھیے گا. آپ کا مختار نامہ جب آپ دیکھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا, کیونکہ وہ بہت اچھا پکچرائز کیا گیا ہے, ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, تمام لوگوں کے جذبات کو بھی خیال رکھتے ہوئے. ظاہر ہے سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پسند نہیں آتی چیزیں کچھ, یہ ایک کھلی حقیقت ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختار نامہ بنایا گیا, یہ فلم بنائی گئی. تو بچے دیکھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے, ہم تو سمجھ چکے ہیں. اویئرنیس آئے گی. اور میں تو ناظرین کرام خود دیکھتا ہوں حضرت یوسف کی جو ایک فلم ہے, وہ تو 3-4 مہینے کی فلم ہے. وہ فلم کیا ہے, وہ تو قرآن ہے, اس میں وہی سب کچھ دکھایا گیا ہے جو قرآن میں ہے, موجود ہے. جس طرح سے حضرت زلیخا ان کے پیچھے بھاگی اور بچے نے گواہی دی, اتنی کوئی خوبصورت انہوں نے منظر کشی اس کے اندر کی ہوئی ہے, میں نے بھی دیکھی ہے وہ, کہ اگر اس پورے جو آپ 6 آپ اس میں ڈوب جاتے ہیں. جناب اگر آپ قصص الانبیاء خود پڑھیں اور قصص الانبیاء میں قصہ یوسف پڑھیں, جسے سورہ یوسف کہا جاتا ہے. سورہ یوسف جتنے بھی قصص موجود ہیں, جتنے بھی قصص قرآن مجید میں موجود ہیں, 24 قصے ہیں, جس میں سے سردار القصہ جو قرار دیا گیا ہے وہ جناب یوسف علیہ السلام کے قصے کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی جی, لیکن پوری قصے کو, اتنی بڑی سورے کو ایک جملے کے اندر ہے وہ پورا, کہ اس میں حسد کے مارے بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ سگے بھائی کو بھائی کا دشمن. بڑی پیاری بات ابرار بھی آپ نے آخر میں کی. میں آپ کا شکر گزار کہ آپ تشریف لائے, اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں شاہ جہان. اور آپ کی تو گفتگو اتنی اچھی ہے کہ بین احسان والے تو خود چاہتے ہوں گے کہ آپ ان کے آفس سے جائیں ہی نہیں. آپ کے شوہر طالب کی ماشاء اللہ سے اتنی نالج ہے آپ کے اندر کہ میں خود پریشان ہو گیا کہ اتنی اچھی نالج. اور ایوب عثمان بھی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آخر میں؟ 1 منٹ ہے ہمارے پاس. بالکل, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ دین اسلام کو فتح مکہ کی, ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ جی یہ فلم دیکھیں, دا میسج دیکھیں حضرت یوسف. تو ہم نے جو پہلے دن بات کی تھی کہ ہم یہ کیوں نہیں کر رہے کہ ہم اپنے نصاب میں عربی کو لازمی قرار دیں. بالکل, یہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے دن سے, اور میں نے ہمارے گورنر صاحب سے میں نے ملاقات کی, ان کو تو انہوں نے گورنر بنتے ہی پہلا ایک نوٹیفیکیشن, ابرار بھائی, پہلا ایک نوٹیفیکیشن, ایک ڈی او آرڈر نکال کے چیف منسٹر کو بھیجا کہ ہمارے پرائمری سے اور آن ورڈ اب عربی جو ہے لینگویج, عربی لینگویج سیکھنا لازمی ہو کہ ہم خود سمجھ سکیں. یہ ہم بھائی آپ کی بات اب آنے والے تک جائے گی. 27ویں شب کو ہمارے درمیان وہ ہوں گے. ہم چاہیں گے کہ ہمارے علماء کرام اور ابرار بھائی خود, اور ایوب بھائی آپ بھی ان سے کہیں, کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. ابرار بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بس جی جی, عالم اسلام کے تمام دوستوں کو, تمام لوگوں کو, تمام مسلمانوں کو ایک ہی پیغام ہے کہ فرقہ واریت سے دور رہیں اور اسلام کا دامن نہ چھوڑیں, اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. اور اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں, بس ہمیں اس پر عمل کرنا. کیا خوبصورت باتیں. ثنا خان ہمارے درمیان موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ ذکر سرکار کی محفل, کیونکہ اتنی خوبصورت علامہ صاحب نے گفتگو کی, ابرار بھائی نے, طالب بھائی نے, اور ڈاکٹر صاحب نے, اور ایوب بھائی نے تو ختم ہی کر دی گفتگو کے. انشاءاللہ ہم اس پہ ضرور فوکس کریں گے. ہمارے درمیان ہے محمد ظہیر, بارگاہ رسالت باب میں 2 شعر کا نذرانہ پیش کیجیے گا. بسم اللہ. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے, ازل سے کھا رہا گئے یہ گدا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. میرے مولا
علی اور فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا، علی اور فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ شوق و نیاز و ایز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچے حبیب پلکوں سے چل کے آ، شوق و نیاز و ایز کے، اور امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم بخود، امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم بخود، یہ بارگاہ سرورتی ہے، سنبھل کے آ، یہ بارگاہ سرورتی ہے، سنبھل کے آ، اور ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، ماہ عرب۔ ماشاءاللہ شعر کمپلیٹ کیجئے، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ تیری بات کیا بنے اے ماہتاب، روپ نہ ہر شب بدل کے آ، بات ہے، کیا بات ہے۔ اس کے قبل کہ میں ہمارے جو مہمان شکارپور سے تشریف لائے ہوئے صوفی محمد انیس ہاشمی صاحب کلام پیش کریں، میں چاہوں گا کہ آپ کی مشاورت و فتح مکہ کی بات ہے تو ایک شعر میں بھی پڑھ دوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی مائک اگر مجھے ڈاکٹر صاحب دے دیں تو ایک شعر میں بھی پڑھ دوں۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہ کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں، اور اسی لیے تو
ابرار بھائی عثمان بھائی اسی لیے تو اٹھایا ہمیشہ کاندھوں پر اسی لیے تو اٹھایا ہمیشہ کاندھوں پر کہ حسن حسین کا رتبہ حضور جانتے ہیں حسن حسین کا رتبہ حضور جانتے ہیں. جی ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا نعتیہ مقابلہ باخبر رمضان کی اسکرین پر ملاحظہ ہے. ناظرین کرام ہمیشہ کی طرح ہمیں جوائن کیا ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, باخبر رمضان کی جان بھی ہیں. اور آپ ثنا خوانوں کا جو گلدستہ دیکھتے ہیں اس میں 7 قادری تو ہمارے درمیان ہوتے ہی ہیں, لیکن جو سینئرٹی میں آتے ہیں وہ ہیں بدر منیر قادری. بدر بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم دعائیں آپ کی قبلہ. نعتیہ مقابلے کا آغاز آج سے ہم نے باقاعدہ کر دیا ہے ماشاءاللہ, اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کون سی آوازیں فاتح قرار پائیں گی. کیا کہیں گے آپ؟ انشاءاللہ جی, جو جتنی محنت کرے گا وہی کامیاب ہوگا. طور مقابلہ نعت کی جب بات آتی ہے تو اسکول کے جب زمانے ہوتے تھے ہمارے, میں نے تو خیر بہت مقابلوں میں حصہ لیا, کبھی آپ نے بھی حصہ لیا, کبھی زبردستی پڑھنے والی جسے بات کہتے ہیں؟ نہیں, میں نے نعتیہ مقابلے میں کبھی بھی حصہ نہیں لیا کیونکہ میری ڈیبیٹ بہت اچھی تھی, تو میں ہمیشہ ڈیبیٹ میں حصہ لیا کرتی تھی. مجھے بڑا شوق ہے, مجھے مطلب میں ترستی ہوں, جن کی آوازیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں نا ان کو دیکھ کے میں ترستی ہوں, اور کبھی کبھی دعا بھی کرتی ہوں اللہ مجھے بھی ایک ایسی اتنی پیاری آواز دے دیتے, لیکن میرے آواز میں بالکل بھی سر نہیں ہے. تو مجھے شوق تو تھا ہی, تو اب میں نے اپنے شوق کی تسکین کے لیے کیا کیا ہے کہ میں نے ڈیبیٹ کرنی شروع کر دی, اور جو ہے وہ ہر موضوع پہ ڈیبیٹ کرتی رہی. لیکن خاص کر جب عید میلاد النبی ہوتا تھا تو مجھے خاص کر میرے اسکول سے جو ہے وہ سلیکٹ کیا جاتا تھا, مقابلوں کے لیے بھی بھیجا جاتا تھا, اور یعنی شہر سے باہر بھی بھیجا جاتا تھا, اور اسکول سے ڈفرینٹ جو سارے اسکول ہوتے ہیں اس میں بھی بھیجا جاتا تھا. بڑی بات ہے ناظرین کرام, ڈیبیٹ کرتی تھی آج, جبھی تو ہاٹ سیٹ پر تشریف فرما ہے آپ, اور ماشاءاللہ سے یوٹیوب پر ایک طور کی الگ ہی پہچان ہے. یہ بھائی آپ بھی ماشاءاللہ سے سر سے خاصا تعلق رکھتے ہیں, اور کیونکہ نعتیہ مقابلہ ٹف ہوتا جا رہا ہے, اور ماشاءاللہ سے آپ بھی, میں آپ چاہوں گا کہ آج آپ سے بھی ایک کلام ہم سنیں گے. اور ناظرین کرام علامہ اطہر مشہدی صاحب, اردو سے اور تلفظ سے آپ کا خاصا تعلق ہے. علامہ صاحب آپ تو ماشاءاللہ سے مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابرار دیکھو یہ جگہ اس نے اچھی لگائی ہے, یہ اچھا ہے, کیا کہیں گے؟ بچپن کی یادیں تازہ ہوتی ہیں, کبھی آپ نے بھی حصہ لیا؟ دیکھیے یقیناً یہ تو زندگی کا ایک اصول ہے اور اس کے ساتھ یہ لازمہ ہے. اسکول میں ہم نے اور پھر کالج میں انٹر کے مقابلے میں سندھ سے ٹائٹل ہم نے ون کیا ماشاءاللہ, اور ماشاءاللہ. پھر پاکستان میں دوسرے مقام پر ہم پہنچے. اچھا, سیکنڈ پورے پاکستان میں آیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جب پاکستان کی سطح پہ ہوا اور سندھ سے سلیکٹ کر کے ہمیں بھیجا گیا اور ہم کامیاب ہوئے دوسرے نمبر پر, گھر آئے, بچہ بہت خوش ہوتا ہے. یہ بچوں سے بات کر رہا ہوں, خصوصاً میں آپ کے لیے ایک بات کر رہے ہیں کہ جب ہم گھر پہنچے تو ظاہر ٹرافی ساتھ تھی, سرٹیفکیٹ ساتھ تھا. جنیجو صاحب وزیر اعظم تھے, انہوں نے وہ انعام دیا تھا اسلام آباد. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. گھر پہنچے, بہت خوش تھے, والد بیٹھے تھے, انہوں نے جو اتنا خوش دیکھا کہ کیا بات ہے. وہ جو افراد ججز بیٹھے تھے کیا وہ اپنے فن میں یکتا تھے؟ واہ, یہ اچھی بات ہے. اگر وہ یکتا تھے اور آپ کو دیا ہے یہ انعام تو فیصلہ صحیح ہے, تب فیصلہ ہے درست.
बेटे ये तो अभी इब्तिदा है। बड़ी खूबसूरत बात कही अलामा साहब ने, जजिस के लिए खास तौर पे आपकी हिमायत करते हुए कि जजिस तो बन जाते हैं, लेकिन नाज़रीन किराम मेरी एक पहचान जो है वो नूर मुजस्सम नात काउंसिल से है, क्योंकि मैं अरसा दराज से नातिया मुकाबले ही बदर भाई आपको पता है कि करवाता आया हूँ। डॉक्टर साहब आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, और मेरी पहचान खुद एक नात है। मैं सरकार के औसाफ बयान करके ही आज इस मर्तबे पे आया हूँ, और मुझे शर्फ हासिल है, पाकिस्तान की मैंने नुमाइंदगी की, कुल पाकिस्तान के ऑल वर्ल्ड मुकाबला नात इंडिया अजमेर शरीफ से मैंने विन किया था मुकाबला नात, पूरे पाकिस्तान की मैंने नुमाइंदगी की थी, और मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भट्टो ने मुझे अवार्ड दिया था इस्लामाबाद के अंदर, मुझे आज भी वो याद है। लेकिन मेरी बात करने का मकसद यह है कि आज जहाँ आप हैं, कल यहाँ पर अवैध कादरी भी थे, कल यहाँ पर नदीम सरवर भी थे। हर अच्छा पढ़ने वाला माँ के पेट से अच्छा पढ़ने वाला नहीं होता, सीखा जाता है, बताया जाता है, उस्ताद होते हैं। आपकी तरफ आऊँ तालिब आज़ाद, आप भी माशाल्लाह से कवाली की दुनिया में आपका भी एक बड़ा नाम है, आप भी बचपन से आपके वालिद साहब का एक बहुत बड़ा नाम। बच्चों के लिए मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ कहें कि मुकाबले में कैसे पार्टिसिपेट किया जा सकता है, किन चीज़ों का ख्याल किया जाता है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपकी और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए सबसे ज़्यादा रियासत बहुत ज़रूरी है, रियासत, क्योंकि मैंने भी अपने वालिद साहब के साथ बचपन से रह के सीखा, और कितने कव्वाल हजरात ने मैं उनको सुनता था, उसके बाद वही काम जो मैं सुनता था तो घर पे आके करता था। यही आपका हुनर आपको आगे लेके जाएगा। बड़ी अच्छी मेरी दुआ है आप लोगों से, अल्लाह पाक बड़ी अच्छी बात तालिब आज़ाद भाई ने की कि अच्छा सुनने वाला ही अच्छा पढ़ सकता है। अगर हम सुनेंगे ही उसको कि जिसे खुद पढ़ना नहीं आता, तो माशाल्लाह से फिर हम फातेह करार नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मैं कहता हूँ नाज़रीन किराम कि कोई कम अच्छा पढ़ता है, कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, नाउज़ बिल्ला कोई बुरा नहीं पढ़ता। क्योंकि सरकार का जिक्र तो ऐसा है कि अगर बिलाल हबशी करें तो रात नहीं होती, दिन नहीं निकलता। नाज़रीन किराम पहले शरीक हमारे मुकाबले के मैं चाहूँगा कि मोहम्मद अवैस आएँ और तशरीफ़ लाएँ, और बारगाह रिसालत अब्वाब में आज के कुल पाकिस्तान नातिया मुकाबले के पहले शरीक अवैस कादरी साहब। बिस्मिल्लाह अवैस भाई। कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, खुद मिटेंगे ओ तेरा नाम मिटाने क्या ज़रूरत है कि हम चाँद का जलवा देखें। ठहरो ठहरो के हैं वो जुल्फ़ हटाने वाले। माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे अवैस कादरी। मैं चाहूँगा मोहम्मद दानिश आए, मोहम्मद दानिश बारगाह रिसालत अब्वाब में गुलहाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल करें, कुल पाकिस्तान नातिया मुकाबले के दूसरे शरीक। रसूले अबी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई है अकीदा ये अपना, बस को यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला
خود سجایا تجھے دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی ماشاءاللہ جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا، دیکھیں ابھی پرابلم ہو گئی نا، جتنے میں ریپیٹ کیا اتنا اچھا آغاز کیا، جم کے ریپیٹ کریں گے تو آپ کے لیے مسئلہ ہوگا، ٹائم تو جائے گا ہی، لیکن آپ نے ریپیٹ کرنے کے چکر میں اپنی دیکھیں ججز بہتر فیصلہ کر سکیں گے. پریکٹس کی جاتی ہے نا جس وے میں، تو پھر انسان وہ جا کے بھی نا یہی تو نہیں کرنا نا، کیونکہ کیونکہ مقابلے میں آپ کو جو ٹائم دیا گیا ہے آپ نے اس ٹائم کے اندر رہتے ہوئے اپنی کارکردگی کو دکھانا ہے. آئیے ہمارے درمیان حافظ ارسل ہیں، تشریف لائیے، اور جب سبحان اللہ کہہ دیا جائے تو کوشش کیجیے اپنے کلام کو کمپلیٹ کریں. جی بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور سیاہ گار آقا بڑی ندامت ہے میں سیاہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری. ماشاءاللہ. سمیع اللہ تشریف لائیے، اور ننھے ثنا خوان ہیں ہمارے درمیان. یقیناً. بسم اللہ بسم اللہ. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے ترستی ہے میری آنکھیں ترستی ہے میری آنکھیں مجھے روزہ دکھا دیجے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے مجھے بھی ان گلی کوچوں مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. میں چاہوں گا کیونکہ آخر میں ہماری چھوٹی سی بہن ہے اور لیڈیز
फर्स्ट हुआ करता है, तो मैं कहूँगा कि आप ही दावत दीजिए हमारी जो आखिरी बिल्कुल। सलाह और है। अब हम जो है वो दावत देते हैं एक नन्ही सी प्यारी सी मासूम सी जो है हसीबा को कि वो आएँ और जो है रसूल मकबूल की नात जो है वो पेश करें। करे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया, तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं, तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाब रब से बचे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तूर कुछ कह रही थी, चूर देख के कुछ हाँ, कहना चाहती मैं हैं इनको पूरा। कह रही थी ये ना थोड़ा सा वो होता है ना कैमरे की एक वो होती है, घबरा रही थी, इनके हाथों से जो है ना कपकपा रही थी, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ा। और बेटा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा करो, तुम जिक्र नबी कर रही हो, तुम जिक्र रसूल कर रही हो, ये इतना बड़ा मर्तबा है, तो कॉन्फिडेंस लेकर आओ, कॉन्फिडेंस के साथ करो, घबराना नहीं है। इससे कबल घबराना की नहीं जानिब जाए, आपका मौके हम जब ब्रेक से वापस आएंगे जब लेंगे। हमारे मेहमान नात ख़्वान हैं मोहम्मद अजहर। मैं चाहूँगा कि आपके कलाम से ही हम वक्फे पे जाते हैं नाज़रीन कलाम, जब वक्फे से वापस आएंगे तो देखेंगे कौन से बच्चे हमारे साथ जाएंगे। जी बिस्मिल्लाह। क्या बताऊं कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं कि क्या जी नाज़रीन कराम वक्फे से वापस आ चुके हैं और जैसे कि नातिया मुकाबला आपने मुलाहिज़ा किया और दिन ब दिन मुकाबला टफ होता जा रहा है। बदर भाई क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, ये हजूर की ख़ास नज़र इनायत है कि आज भी
हमारे यहाँ जो मुकाबला हुआ पढ़ने वाले अच्छे थे, मगर उनमें से एक बच्चा मैंने सेलेक्ट करने की जिसारत की, मगर उसमें मुझे ताउन रहा क़िबला अल्लामा साहब का, आपकी निगाहें मैं देख भी रहा था और पढ़ भी रहा था। आप दोनों की मुशावरत बल्कि सबकी मुशावरत है, डॉक्टर साहब आपकी भी, उस्मान भाई आपकी भी, सबसे पहले जिसने जो दानिश हमारे सिम से आए हुए भाई ने बोला दानिश दानिश दानिश, उन्होंने दानिश का नाम ले लिया। थोड़ा सरप्राइज होता तो कितना अच्छा लगता, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने अनाउंस कर दिया। उसकी वजह ये है, अगर फूलों का गुलदस्ता हो, 10 फूल हो उसमें, मगर बोलेंगे इसमें से गुलाब कौन सा, बोलेंगे वो लाल रंग का पड़ा, गुलाब गुलाब ही नजर आता है। डॉक्टर साहब क्या बात है। नाज़रीन किराम, मुकाबला नात में दानिश हमारे साथ होंगे और कल से इंशाअल्लाह हम लोग सिलेक्शन का अमल पूरा कर चुके होंगे और फाइनली मुकाबले की जानिब हम गामजन होंगे। और क़िबला साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए और कल हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे शहीद अमजद साबरी वाह 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 के नाम। हमने पूरी एक सेगमेंट अपनी कर दी है। सुभान अल्लाह। और कवाल हजरात, तालिब आज़ाद भाई भी हमारे साथ होंगे कल, और कल उनकी फैमिली से, उनके खानवादे से जो लोग हमारे दरमियान होंगे वो एक सरप्राइज़ है। डॉक्टर साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। आपका कलाम उधार है, हमने कल आपके कलाम से ही अपने सिस्ट का आगाज़ करेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। शिकारपुर से भाई आए हुए, आपका बहुत शुक्रिया, आप तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन कल अचार लेके आइएगा क्योंकि आप शिकारपुर से आए हुए। और हमारे जजेस ने कहा है कि बदर भाई आप भी कहते तूर आप भी कुछ कहना चाहते हैं? सर आप अचार के बारे में, अचार लाएं या ना लाएं, मगर अपने साथ प्यार जरूर लाएं। क्या बात है, क्या बात है। अयूब भाई आपका शुक्रगुजार। आपसे कलाम सुनना तो था मुझे, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम आपका ही कहना है कि मेहमानों को वक्त दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। बेशक। नाज़रीन, हम तालिब आज़ाद भाई जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हम चाहेंगे कि आपकी कौन सा कलाम पेश करेंगे सर आज आप? इख्तितामी लम्हात है नाज़रीन किराम। माशाअल्लाह, फतेह मक्का का आज दिन था जी। बिस्मिल्लाह, आगाज कीजिएगा। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, और जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो उसने कहना है, तुम मदीने बुलाना हमें या मोहम्मद, अरे मदीने बुलाना हमें या मोहम्मद, दरे पाक का हमें नजारा करेंगे। मदीने बुलाना हमें या मोहम्मद, और दरे पाक का हम नजारा करेंगे। और मदीने बुलाना अरे हमें या मोहम्मद, दरे पाक का हम नजारा करेंगे। और मदीने बुलाना हमें या मोहम्मद, तेरे पाक का नजारा करेंगे। तेरे पाक का हम नजारा करेंगे। अरे वहीं पर जिएंगे, वहीं पर मरेंगे, वहीं पर जिएंगे, वहीं पर मरेंगे। और वहीं जिंदगी भरे गुजारा करेंगे। वहीं पर जिएंगे, वहीं पर मरेंगे, और वहीं जिंदगी भर गुजारा करेंगे। ये माना कि तुमसे बहुत दूर है हमें, ये माना कि आने से मजबूर है हम, ये माना के आने से मजबूर है हम। और मगर ये समझ लो या रसूल अल्लाह, और मगर ये समझ लो ये दीवाने तुमको, मगर ये समझ लो ये दीवाने तुमको, और यही जिंदगी भर पुकारा करेंगे। मगर ये समझ लो ये दीवाने तुमको, यूं ही जिंदगी भर गुजारा करेंगे। और न घबराना अहद कभी रन जो हमसे, घबराना जो हमसे, और हिरासा न होना तो उन्हीं के कदम से, हिरासा न होना तो उनके और
तेरी एक पल में बनेगी, ये बिगड़ी तेरी एक पल में बनेगी। और हबीब खुदा जब इशारा करेंगे, ये बिगड़ी तेरी एक पल में बनेगी। हबीब खुदा जब इशारा करेंगे। ये शेर में अबरार भाई आपके लिए कह रहा हूँ क्या, ये कश्ती हवा जिससे टकरा रही है, ये कश्ती हवा जिससे टकरा रही है, तुम्हारे सहारे चली जा रही है, तुम्हारे सहारे चली जा रही है। अरे जो हाथों में दामन तुम्हारा रहेगा, जो हाथों में दामन तुम्हारा रहेगा, न तूफान से हम किनारा करे।